السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم آج عمران خان کی گفتگو، جس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی صلاح مشورہ کیا اور جو 13 اگست کو تقریر ہے اس کے پوائنٹس بھی انہوں نے فائنل کیے۔ بڑی اہم اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے اور جو آج پیغام دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگلے 4-5 دن بہت اہم ہیں، لیکن یہ جو حکومت ہے 1 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ اور بھی انہوں نے بڑی گفتگو کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور ARY پر جو پابندی لگائی، پیمرا نے جو ان کی نشریات کو بند کیا، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پورے ملک میں نشریات فوری طور پر کھولی جائیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ غیر آئینی اور یہ غیر قانونی تھا۔ اور سب سے اہم بات، لندن میں اہم ملاقاتوں کا دور شروع ہونے والا، جو ملاقات کرنے والی شخصیات ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکی ہیں، اور نواز شریف صاحب پچھلے چند دنوں سے جن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان سے جو بھی قائدین گئے ہیں، وہاں پر جو بھی کوئی ان سے ملنے آیا ہے، اس سے یہی سوال کرتے رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جانے میں زیادہ فائدہ ہے یا پاکستان نہ جانے میں زیادہ فائدہ۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے حساب سے جواب دیے، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ میاں صاحب پاکستان آنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ اب میں عمران خان صاحب کی جو آج گفتگو ہے، کچھ حصہ تو قوم نے سنا، ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے گفتگو کی، لیکن کچھ باتیں ان کی رپورٹرز کے ساتھ ہوئیں جو سکرین پر نہیں آئیں، جن کو نشر نہیں کیا گیا، جن کو بتایا نہیں گیا۔ اس میں عمران خان نے جو سب سے اہم بات کہی اور جو وہاں پہ رپورٹرز تھے انہوں نے جو ایک تاثر لیا، وہ یہ ہے کہ لاہور کے جلسے میں عمران خان صاحب کوئی لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے نہیں ہیں۔ لانگ مارچ کو وہ پاکستان کے لیے اس وقت مناسب خیال نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اگر کنفرنٹریشن ہوئی تو وہ قوتیں جو فائدہ اٹھا سکتی ہیں صورتحال سے، وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ اس پر کمپرومائز ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں گی اور ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ انتخابات کو یہ ٹال نہیں سکتے۔ مجھے سب پتہ ہے ان کا کیا پلان ہے، میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کا اعلان کروں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ملک میں کنفرنٹریشن ہو تاکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو پیدا ہو، لیکن میں ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری جو پنجاب میں حکومت بنی ہے اس کی 4-5 دن کے لگ گئے کابینہ بننے میں، پھر اس کے بعد محرم الحرام کی چھٹیاں آ گئیں، اب آج پہلا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 یا 3 دن آپ رکیں، آپ کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بہت کچھ کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا، تو جو ان کی مختلف جو ان کی گفتگو تھی اس کو ہم جوڑ کے دیکھیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب ایڈوکیٹ جنرل جو نئے آ گئے ہیں پنجاب کے، ماڈل ٹاؤن کی جو JIT ہے اس کو عدالت سے ہم فوری طور پر بحال کرانے کی کوشش کریں گے، اور جن لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کلنگ کی وہ میرا وعدہ تھا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تو وہ ہم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 مئی کو جو ظلم و تشدد ہوا، جن لوگوں نے مارا پیٹا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کی FIRs درج کر لی گئی تھیں، کسی قیمت ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بہت ریلیکس تھا عمران خان اور کسی طرح سے بھی ان کے اوپر کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی ہیجانی کیفیت نہیں تھی۔ شہباز گل صاحب کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ بیسیکلی یہ ایکسپوز کرتا ہے منافقت کو۔ انہوں نے مختلف کلپس بھی چلائے، حوالے دیے میاں نواز شریف کی گفتگو کے، مریم نواز صاحبہ کی گفتگو کے، رانا ثناء اللہ کی گفتگو کے، پرویز رشید کی گفتگو، کیپٹن صفدر کی گفتگو، جس میں وہ نام لے لے کے پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ پرویز رشید کا ایک بڑا وہ مشہور بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک بگاڑیں یہ جرنیل اور سنواریں ان کو نواز شریف۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی وہ گفتگو جس میں انہوں نے کہا کہ یہ توپیں، یہ اسلحہ اس لیے نہیں آپ کو لے کے دیا اپنی فوج کو کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں۔ اور یہ باجوہ صاحب یہ جو نام لے کے انہوں نے کہا کہ
کہ جنرل باجوہ آپ نے اس ملک میں دوبارہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو شروع کروا دیا، ہم تو اس کو ختم کر بیٹھے تھے، اتنی سنگین باتیں. تو یہ ایک دوہرا معیار کہ آپ نے ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھ پر یہ الزام لگتا تھا کہ میں پتلا ہوں فوج کا، میں سلیکٹڈ ہوں، مجھے یہ نام دیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں فوج کی ہی پیداوار ہوں، اور اب وہ لوگ جو فوج کو گالیاں نکالتے تھے اب مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کے خلاف ہوں. تو یہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانے کی سازش در حقیقت پاکستان کے عوام اور فوج کو لڑانے کی سازش ہے، جو میں نہیں ہونے دوں گا، قطعی طور پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. بڑی ہی واز مائنڈفل آف ایوری تھنگ اور بڑی ایک مدلل انہوں نے گفتگو کی. اب جناب لندن سیاسی سرگرمیوں کا پھر مرکز بن چکا ہے، اہم ملاقاتوں کا دور شروع ہونے والا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور اب مستقبل کی پیش بندی ہوگی. ہر کوئی اپنی اپنی کہانی لے کے وہاں پر بیٹھا ہے. میاں نواز شریف ہر بندے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں پاکستان جاؤں زیادہ فائدہ ہے یا پاکستان نہ جاؤں زیادہ فائدہ ہے. کچھ لوگ دوسرے جو پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنا ماحول دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس ساری صورتحال میں کیا ملتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب ستم ظریفی ہے. قسمت پاکستان کی، فیوچر پاکستان کا کہاں پہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ لندن. کن کے بیچ؟ جو ان الیکٹڈ ہیں. اور ایک تو نااہل ہے، سپریم کورٹ کا بھگوڑا ہے، لیکن پاکستان کا مستقبل وہ طے کرنے جا رہے ہیں. اور جو پاکستان کے عوام ہیں جن کی نمائندہ پارلیمان ہے، وہاں پر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ موجود نہیں ہے اور چند لوٹے موجود ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کیا ہم نے کرنا ہے. ایک بڑی عجیب سچویشن اور عمران خان از مائنڈفل آف دیٹ. وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تصادم کوئی نہیں ہوگا. لاہور کے جلسے میں وہ بیان کریں گے ساری سچویشن. ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں جو جس انداز میں گرفتاریاں ہوں گی، جس انداز میں لوگوں کو پکڑا جائے گا اور لیول آف گورننس جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا، تو یہ جو حکومت ہے وفاق میں یہ سسٹین نہیں کر سکے گی. یہ اس لیے سسٹین نہیں کر سکے گی کہ ان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں، ان کو اپنی حمایت کو انٹیکٹ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب آخر میں ذرا میں اے آر وائی کا ذکر کر لوں. رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ یہ واقعہ تھا کہ عماد یوسف جو ڈائریکٹر نیوز ہیں اے آر وائی کے، ان کے گھر میں پولیس گھسی، دیواریں پھلانگ کے گھسی، دروازے توڑ کے گھسی، ان کی بیوی بچوں کے سامنے ان کو ڈریگ کیا گیا. وہ اتنی سہم گئی ان کی اہلیہ اور ان کے بچے کہ وہ کئی گھنٹوں تک بات نہیں کر سکے. اور یہ سب کچھ مرد پولیس یا جو دوسرے انفورسمنٹ کے اہلکار ہیں انہوں نے کیا. کوئی خاتون پولیس آفیسر وہاں پر موجود نہیں تھی. سلمان اقبال جو اے آر وائی کے مالک ہیں ان پر بھی ایف آئی آر، ان کا نام ہے ملیر گوٹھ تھانہ جو ہے کراچی کا. ارشد شریف ملک سے رات کو ان کو بھاگنا پڑا اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. صابر شاکر ابھی تک باہر ہیں. خاور گھمن جو بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، وہ بھی اس وقت روپوش ہیں. اور آج ایک فیصلہ ہوا پی ایف یو جے کی ایک میٹنگ میں جس میں صحافیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جواب وہ بہت سختی سے دیں گے. یہ جو اے آر وائی کو بند کیا گیا وداؤٹ اینی نوٹس، اس پر ریئیکٹ کریں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. ابھی تک چینل کھلا نہیں ہے جو توہین عدالت ہے. شاید ریٹرن آرڈر کا انتظار ہو. بہرحال جو جس طرح سے بھی اپڈیٹ ہمارے پاس آتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.